بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی بدروحوں کا جنگل۔ کافی عرصہ گزرا ملک روم کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک غریب لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عباس تھا۔ دونوں باپ بیٹا سارا دن جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتے اور پھر انہیں شہر لے جا کر بیچا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنا پیٹ پالتے تھے۔ عباس بے حد خوبصورت اور طاقتور نوجوان تھا، اس لیے اس کا باپ پیار سے اسے شہزادہ عباس کہا کرتا تھا۔ ایک روز بوڑھے لکڑہارے کی طبیعت خراب ہو گئی تو عباس نے اکیلے جنگل میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے باپ سے اجازت لی اور رسی اور کلہاڑا لے کر گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کے باپ نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ کیا بات ہے ابا جان؟ عباس نے بوڑھے باپ کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں جنگل میں کبھی اکیلا نہ جانے دیتا۔ اصل میں بوڑھا لکڑہارا کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ عباس جلدی سے بول اٹھا۔ میں سمجھ گیا بابا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ آج مجھے بھی یہی نصیحت کریں گے کہ میں کبھی بھولے سے بھی جنگل کے مشرقی حصے میں نہ جاؤں، کیونکہ بابا یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ عباس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹے، میں تمہیں یہی کہنا چاہتا تھا، لکڑہارے نے کمزور لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں بابا، آپ مجھے ہمیشہ جنگل کے مشرقی حصے میں جانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ وہاں آخر ایسی کون سی بات ہے؟ بچپن سے لے کر آج تک مجھے آپ نے ہمیشہ یہی نصیحت کی ہے، شاید اسی وجہ سے آپ مجھے جنگل میں اکیلا جانے نہیں دیتے۔ آخر کیوں ابا جان؟ آج مجھے اس جنگل کے بارے میں بتلا ہی دیجیے۔ عباس نے اپنے باپ کے قریب جا کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں اس جنگل کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں تو کیا، تم کسی سے بھی اس جنگل کے بارے میں پوچھو گے تو وہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا، کیونکہ بیٹا ادھر ہم نے اس جنگل کے خطرناک باسیوں کا نام لیا اور ادھر وہاں کی منحوس بلائیں فوراً نام لینے والے تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر وہ اس کا ایسا بھیانک حشر کرتی ہیں جس کا تصور بھی انتہائی لرزہ خیز ہے۔ بوڑھے لکڑہارے نے کھانستے ہوئے کہا۔ او بابا، میں ان دقیانوسی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ آپ ہر بار مجھے اتنی سی کہانی سنا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتائیے۔ میں آپ سے آج اس حیرت ناک اور پراسرار جنگل کے اسرار کا راز جان کر ہی رہوں گا۔ عباس نے کسی بچے کی مانند منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، میں نے کہا نا کہ اس کے متعلق مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ اس کے بارے میں جاننے والے کی نصیحت عذاب بن جاتی ہے۔ بس میری نصیحت یاد رکھو، اس جنگل کی طرف کبھی بھول کر بھی قدم نہ اٹھانا۔ تم ہی تو مجھ بد نصیب کا واحد سہارا ہو۔ میں تمہیں کسی قیمت پر خود سے جدا نہیں کرنا چاہوں گا۔ اوہ، آپ تو خام خواہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، کوئی بات نہیں، آپ آرام کیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بات ہمیشہ یاد رکھوں گا اور کبھی اس جنگل کا رخ نہیں کروں گا۔ بس اب تو خوش ہیں نا آپ؟ عباس نے مسکراتے ہوئے کہا اور بوڑھے لکڑہارے کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ ہاں، بہت خوش، بوڑھے لکڑہارے نے پیار سے اس کے کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بولا، اب جاؤ جنگل کے مغربی حصے سے خشک لکڑیاں کاٹ لینا۔ شہر کے لوگ خشک لکڑیاں لینا زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کے دام بھی اچھے مل جاتے ہیں۔ بہت اچھا ابا جان، عباس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر گھر سے باہر نکلا، جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے ایک بہت بڑے درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ درخت کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ عباس کا خیال تھا یہ برسوں پرانا درخت ہے اور یقیناً خشک ہوگا۔ چنانچہ اس نے اللہ کا نام لیا اور درخت کے تنے پر زور سے کلہاڑا مارنے لگا۔ اب اس نے درخت پر 2-3 ضربیں ہی لگائی ہوں گی کہ اچانک ایک زوردار چیخ سے جنگل گونج اٹھا اور ایک خوبصورت پری تڑپتی ہوئی زمین پر آ گری اور بری طرح لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اس نے سبز رنگ کا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں اور زمین پر گری ہوئی بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ ہائے ہائے ظالم انسان، تم نے میری ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ ہائے ہائے، پری زور زور سے چلا رہی تھی اور عباس حیرت زدہ انداز میں تڑپتی ہوئی پری کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوبصورت پری کہاں سے آ گئی ہے اور اس کی ٹانگیں کس نے کاٹی ہیں۔ وہ پری کو دیکھ کر حیران بھی ہو رہا تھا اور خوش بھی۔
خوش اس لیے تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی خوبصورت پری کو دیکھا تھا، مگر وہ حیران اس بات پر تھا کہ پری اس سے کیوں کہہ رہی تھی کہ اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں۔ وہ تو درخت پر کلہاڑی چلا رہا تھا، پھر بھلا پری کی ٹانگیں کس طرح سے کٹ سکتی تھیں؟ اور حیرت کی بات سب سے زیادہ یہ تھی، پری کی کٹی ہوئی ٹانگوں سے خون بھی نہ بہہ رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ پری اس طرح بری طرح تڑپ رہی تھی جیسے شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اچھی پری؟ میں نے بھلا تمہاری ٹانگیں کب کاٹی ہیں؟ میں تو درخت کاٹ رہا تھا، عباس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ظالم انسان، میں اس درخت پر آرام کر رہی تھی اور تم نے میری ٹانگیں کاٹ دیں۔ ہائے، اب میں کیا کروں؟ میں اپنی ٹانگیں کہاں سے لاؤں؟ ہائے میری ٹانگیں! وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ لیکن اچھی پری، میں نے کب کاٹی ہیں تمہاری ٹانگیں؟ عباس نے گھبرا کر کہا۔ تم انسان واقعی بے حد ظالم ہوتے ہو۔ مجھے میرے پرستان بابا نے پہلے ہی کہا تھا کہ انسان بے حد ظالم ہوتے ہیں، مگر مجھ پر ہی اس دنیا کو دیکھنے کا بھوت سوار تھا۔ میں دنیا کو دیکھتے دیکھتے تھک گئی تھی اور اس درخت پر آرام کرنے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ تم نے اس درخت پر کلہاڑے مار کر میری ٹانگیں کاٹ دیں۔ ہائے ہائے، اب میں کیا کروں؟ اپنی ٹانگوں کے کٹنے کی وجہ سے اب تو میں اڑ بھی نہیں سکتی۔ ہائے، اب میں واپس پرستان کیسے جاؤں گی؟ پری نے زور زور سے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا اور عباس واقعی پریشان ہو گیا۔ او اچھی پری، مجھے معاف کر دو، بھلا مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس درخت پر آرام کر رہی ہو؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی اس درخت کو کاٹنے کی کوشش نہ کرتا۔ یہ میری غلطی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، عباس نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارے معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے میری ٹانگیں واپس تو نہیں آ سکتیں۔ ہائے، اب میں کیا کروں؟ میں اب پرستان واپس کیسے جاؤں گی؟ پری نے بری طرح روتے ہوئے کہا۔ او اچھی پری، مجھے بتاؤ پرستان کہاں ہے؟ میں تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر پرستان چھوڑ آؤں گا، عباس نے کہا۔ کیا کہا؟ تم مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر پرستان چھوڑ آؤ گے؟ او ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ تم اگر مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر پرستان لے جاؤ تو میں وہاں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ ہمارے پرستان میں بڑے نامی گرامی حکیم موجود ہیں، وہ فوراً میری ٹانگیں ٹھیک کر دیں گے، پری نے اچانک خوش ہوتے ہوئے کہا۔ او تو پھر اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اچھی پری، تمہاری کٹی ہوئی ٹانگیں کہاں ہیں؟ عباس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ پری کی کٹی ہوئی ٹانگیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے سوال پر پری ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی۔ وہ اصل میں چونکہ پرستان میں رہتی ہوں، اسی لیے ہماری طلسمی اصولوں کے مطابق یوں ہی ہمارے جسم کا کوئی اعضاء غلطی سے کٹ جاتا ہے، وہ فوراً پرستان پہنچ جاتا ہے، اور جس کا اعضاء کٹا ہوا ہو اگر وہ 3 دن تک واپس پہنچ جائے تو وہ دوبارہ تندرست ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا کٹا ہوا اعضاء ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتا ہے۔ نیک دل انسان، چونکہ تم نے غلطی سے میری ٹانگیں کاٹی ہیں، اسی لیے طلسمی اصولوں کے مطابق میری کٹی ہوئی ٹانگیں بھی پرستان پہنچ چکی ہیں۔ اب مجھے بھی 3 روز کے اندر اندر واپس پرستان پہنچنا ہوگا، ورنہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو جاؤں گی، پری نے رو دینے والے لہجے میں کہا اور عباس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ او نہیں، تم فکر مت کرو اچھی پری، میں انشاءاللہ تمہیں 3 روز سے پہلے ہی پرستان پہنچا دوں گا، عباس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے پری کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ ہاں اچھی پری، آپ بتاؤ ہمیں کس طرف چلنا ہے، کیونکہ میں پرستان کے راستوں سے ناواقف ہوں، عباس نے پری سے پوچھا۔ جنگل کے مشرقی حصے کی طرف اچانک ہی پری نے نہایت کرخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا اور عباس چونک پڑا۔ مشرقی حصے میں کیا مطلب اچھی پری؟ عباس نے بری طرح چونک کر کہا۔ کس بات کا مطلب پوچھ رہے ہو؟ پری نے سخت لہجے میں کہا۔ اصل میں مجھے میرے بابا نے جنگل کے مشرقی حصے میں جانے سے منع کر رکھا ہے، اور میں اپنے بابا کا کہنا بھی نہیں ٹال سکتا۔ تم کسی اور طرف سے کہو تو میں اس طرف چلنے کو تیار ہوں، مشرقی حصے کی طرف میں نہیں جا سکتا، عباس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے پری کے لہجے پر شدید حیرت تھی کہ پہلے تو پری نہایت تکلیف زدہ لہجے میں بول رہی تھی اور اب اس کا لہجہ اس قدر خوفناک اور غصیلا ہو رہا تھا جیسے وہ اس کا زرخرید غلام ہو۔ او نہیں، میں تمہارے بابا کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتی، تمہیں میرا حکم ہر حال میں ماننا ہوگا،
چلو جنگل کی طرف، پری نے تحقمانہ لہجے میں کہا اور عباس ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ مطلب یہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ چلو جنگل کی طرف، پری غضبناک لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی عباس کی گردن پر تیز چھریوں جیسے ناخن چبھنے لگے اور پری کی ٹانگیں پھیل کر بری طرح سے عباس کے جسم سے سانپ کی مانند بل کھا کر لپٹتی چلی گئی، اور یہ دیکھ کر عباس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ تم کون ہو؟ وہ ہکلایا۔ موشاکا کی ادنا کنیز، چلو جلدی کرو، پری نے خوفناک لہجے میں کہا، اور عباس تھوک نگل کر آگے بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف چھایا ہوا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کندھوں پر کوئی نرم و نازک عورت کی بجائے کوئی بھاری بھرکم دیو بیٹھا ہو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے کندھوں پر بیٹھی ہوئی پری فاخرانہ انداز میں کہکے لگانے لگی۔ عباس کا تھکن کے مارے برا حال تھا۔ خوفناک پری مسلسل اس کے کندھوں پر جمی ہوئی تھی۔ عباس کے بے پناہ اصرار کے باوجود وہ اس کے کندھوں سے اترنے پر تیار نہیں ہو رہی تھی۔ پری کے بھاری وجود کی وجہ سے اسے آگے بڑھنے میں بے پناہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا، کیونکہ وہ یوں ہی رکنے کی کوشش کرتا سنگ دل پری فوراً اس کی گردن میں تیز ناخن چبو دیتی اور اسے مار ڈالنے کی دھمکی دیتی، اور مجبوراً عباس کو آگے بڑھنا پڑتا۔ آخر تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ کیوں خام خواہ مجھ پر سوار ہو گئی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عباس نے نہایت پریشان لہجے میں کہا۔ تم نے میرے مقدس درخت کو کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ مقدس موشاکا جادوگر کا حکم ہے، جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرے میں اسے فوراً پکڑ کر اس کے پاس لے آؤں تاکہ وہ اس درخت کاٹنے والے کو سزا دے سکے۔ پری نے بتایا۔ موشاکا جادوگر؟ مقدس درخت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ عباس نے حیرت سے نام دہراتے ہوئے کہا۔ جب آقا سے بات کرو گے تو تمہاری ہر بات کا جواب مل جائے گا۔ فی الحال خاموش رہو اور خاموشی سے آگے بڑھتے رہو، سمجھے؟ پری نے سخت لہجے میں کہا، اور عباس نے غصے سے ہونٹ بیچ لیے۔ اس نے کئی بار چاہا کہ اس بدبخت پری کو کندھوں سے پٹاخ دے، مگر اس کی ٹانگیں اس کے جسم پر اس بری طرح سے اور مضبوطی سے لپٹی ہوئی تھیں کہ وہ کوشش کے باوجود ایسا نہ کر سکا۔ مجبوراً وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں اس بلا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا خیال آیا اور وہ رک گیا۔ کیا ہوا؟ تم رک کیوں گئے؟ پری نے درشت لہجے میں کہا۔ وہ پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، ذرا 2 لمحوں کے لیے نیچے اترو۔ میں ابھی؟ او نہیں، کیا مصیبت ہے احمق کہیں کہ، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور سنو، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش ہرگز نہ کرنا، ورنہ میرا نام آگ پری ہے، میں ایک لمحے کے لیے تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی۔ پری نے نہایت ناگوار لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنی ٹانگیں اس کے جسم سے کھول دیں اور اچھل کر نیچے اتر گئی۔ عباس دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور بولا، تم فکر مت کرو، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دوں؟ تم یہیں رکو، میں ابھی چند لمحوں میں آیا۔ اس نے بظاہر سنجیدگی سے مگر دل ہی دل میں ہنستے ہوئے کہا، اور پھر جلدی سے سامنے جھاڑیوں کی اور چلا گیا۔ پھر وہ بجلی کی تیزی سے اچھلا اور پھر جھاڑیاں پھلانگتا ہوا نہایت تیزی سے سامنے کی جانب بھاگتا چلا گیا۔ ارے رکو، پری اسے بھاگتے دیکھ کر زور سے چلائی، مگر عباس کی شامت آئی تھی، جو وہ رکتا وہ اندھا دھند بھاگتا چلا گیا۔ مگر ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک سائیں سائیں کی تیز آواز ابھری۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے سر پر نیلے رنگ کی نہایت خوفناک شکل والی کھوپڑیاں ایک لڑکی کی صورت میں گھومتی ہوئی منڈلا رہی تھیں۔ ان چاروں کھوپڑیوں میں ہڈیاں بری تھیں، جبکہ ایک کھوپڑی کے چہرے پر نیلا گوشت تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی کسی دیو کی گردن کٹ گئی ہو۔ ان کھوپڑیوں کو دیکھ کر عباس اور زیادہ گھبرا گیا اور زیادہ تیزی سے بھاگنے لگا، مگر نیلی کھوپڑیاں بدتدبیر اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ گوشت والے چہرے کے منہ سے کھڑکتے ہوئے کہکے خارج ہو رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے اچانک عباس کا پاؤں ایک باری جھاڑی سے ٹکرایا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ سیدھا منہ کے بل زمین پر آ رہا۔
پھر اس سے قبل کہ وہ اٹھ کر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کرتا، ٹھیک اسی لمحے ایک نیلی کھوپڑی سے نیلے رنگ کی شعاع خارج ہوئی اور عباس کے جسم پر پڑی، اور عباس کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو، اور پھر اسے اپنا سارا جسم مفلوج ہوتا نظر آیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اٹھنا تو درکنار، اس میں اپنی ایک انگلی ہلانے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اب صرف وہ دیکھ سکتا تھا یا پھر آواز سن سکتا تھا۔ نیلی کھوپڑیاں کافی دیر تک اس کے سر پر منڈلاتی رہیں، پھر وہی نیلے گوشت والا چہرہ اتر کر عباس کے سامنے آ گیا۔ سنو نوجوان، تم جو کوئی بھی ہو، میری بات غور سے سنو۔ میرا نام موشاکا جادوگر ہے۔ پوری دنیا کے جادوگر میرے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ میں چاہوں تو اپنی ایک ہلکی سی پھونک سے بڑے بڑے طوفان لا سکتا ہوں اور پہاڑ کے پہاڑ اپنی جگہ سے سرکا سکتا ہوں۔ اسی لیے اگر تم میرے ہاتھوں ہلاک نہیں ہونا چاہتے تو میری بات غور سے سنو۔ یہاں سے 1000 کوس کے فاصلے پر ملک کومان آباد ہے، جس پر نوکاش نامی ایک بادشاہ حکمران ہے۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام شہزادی قمر جمال ہے۔ شہزادی قمر جمال دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے۔ میں اس خوبصورت شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر چونکہ میں صرف کھوپڑی ہوں اور میرا بقیہ جسم موجود نہیں ہے، اسی لیے میں اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتا، ورنہ میں خود اس خوبصورت شہزادی کو اٹھا کر یہاں لے آتا۔ اب چونکہ تم میرے قبضے میں ہو، اسی لیے اب میرا یہ کام تم ہی کرو گے اور شہزادی قمر جمال کو اغوا کر کے یہاں لاؤ گے۔ تم سن رہے ہو نا نوجوان، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کھوپڑی جادوگر نے عباس کی جانب گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک عباس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی زبان میں جان پڑ گئی ہو، اور پھر بولنے کی صلاحیت واپس آنے پر وہ بے حد خوش ہوا۔ ہاں، میں تمہاری ایک ایک بات سن رہا ہوں، مگر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری بات ماننے پر آمادہ ہو جاؤں گا اور تمہارے حکم پر شہزادی قمر جمال کو اغوا کر لاؤں گا؟ عباس نے جواباً قدرے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر بولا، اور تم کون ہوتے ہو مجھے اس طرح بے بس کرنے والے؟ تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ مجھے فوراً ٹھیک کر دو۔ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، وہاں میرا بوڑھا باپ میری راہ تک رہا ہوگا۔ گھر کا خیال اب دل سے نکال دو نوجوان، کیونکہ تم پر میرا یعنی موقاس جادوگر کا سایہ پڑ چکا ہے۔ اگر تم نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا تو میں تمہیں یہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اب تمہارے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم میرے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ یا پھر شہزادی قمر جمال کو اغوا کرنے پر آمادگی ظاہر کر دو۔ اور سنو، اگر تم میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں دنیا کا سب سے تیز ترین انسان بنا دوں گا اور تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ کھوپڑی جادوگر نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، او نہیں، میں مال و دولت کا بھوکا نہیں ہوں، میں محنت اور حلال کی روزی سے پیٹ بھرنے کا عادی ہوں۔ مجھے تم لالچ نہ دو اور اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو کہ میں تم جیسے بدبخت جادوگر کے لیے ہرگز کسی معصوم اور بے گناہ شہزادی کو اغوا نہیں کروں گا، بے شک تم مجھے جلا کر بھسم ہی کیوں نہ کر دو۔ عباس نے تندو تیز لہجے میں کہا، تو کیا تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے؟ کھوپڑی جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ بالکل، عباس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اکبری، اس بدبخت کو فوراً پکڑ لو اور اسے لے جا کر بدروحوں کے جنگل میں پھینک دو۔ یہ ایک رات اس خطرناک جنگل میں گزارے گا تو اس کے ہوش خود بخود ٹکانے آ جائیں گے۔ موشاکا جادوگر نے کرخت لہجے میں کہا۔ جو حکم میرے آقا، پری نے سر جھکا کر نہایت محضبانہ لہجے میں کہا، اور اسی وقت جب عباس سیدھا ہوا، آگ پری اچھل کر ایک مرتبہ پھر اس کے کاندھوں پر چڑھ بیٹھی۔ ساتھ ہی عباس کو اپنے جسم میں توانائی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ ظلم ہے، اسے میرے کندھوں سے اترنے کا حکم دو ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ عباس نے بے حد غصیلے لہجے میں پری کو کندھے سے اترنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بکو مت، لے جاؤ اسے۔ کھوپڑی جادوگر نے پہلے عباس سے پھر پری کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ پری عباس کو اپنی لمبی لمبی ٹانگوں میں پہلے ہی جکڑ چکی تھی۔ آقا کا حکم پا کر اس نے سر جھکایا اور اچھل کر تیزی سے پر مارتی ہوئی آسمان کی جانب بلند ہو گئی۔ چھوڑو مجھے، ارے کیا کر رہی ہو؟ اترو نیچے ورنہ میں گر پڑوں گا۔ پری کو بلند ہوتے دیکھ کر عباس بری طرح سے بکھلا اٹھا تھا۔
مگر پری اس کی بات سنی انسنی کرتی ہوئی اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ فضا میں اڑتے اڑتے وہ کافی بلندی پر پہنچ گئی، یہاں تک کہ عباس کو جنگل بہت چھوٹا دکھائی دینے لگا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ پری سے اپنی ٹانگوں میں جکڑے ہوئے نہایت تیزی سے ایک جانب اڑی چلی جا رہی تھی۔ آخر تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ عباس نے چند لمحے بعد نہایت پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ بدروحوں کے جنگل میں، جسے موت کا جنگل بھی کہتے ہیں، پری نے ہنس کر جواب دیا۔ بدروحوں کے جنگل میں کیا مطلب؟ مطلب تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ آقا کے کام سے انکار کر کے تم نے زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے، اب تم اس غلطی کا خمیازہ بھگتو گے۔ پری نے درشت لہجے میں کہا۔ او نہیں، دیکھا جائے گا، عباس نے منہ بنا کر کہا۔ تو پھر خاموش رہو، خوام خواہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ پری مسکرائی اور عباس نے سر جھٹک کر خاموشی اختیار کر لی۔ پری سے ٹانگوں میں جکڑے کافی دیر تک محو پرواز رہی، پھر اس کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ عباس نے نیچے جھانک کر دیکھا، وہ اس وقت ایک عجیب و غریب جنگل کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے۔ اس جنگل کا ہر درخت و پتا گہرے سرخ اور نیلے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک کہ جنگل کی زمین بے حد پھری پھری اور نیلگو تھی۔ درختوں پر پرندے اچھل کود کر رہے تھے، جو پرندے کم اور بڑے بڑے کیڑے مکوڑے زیادہ دکھائی دے رہے تھے، اور زمین پر ہی بھیانک شکلوں والے انسانی ڈھانچے ادھر ادھر گشت کرتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ کئی جگہوں پر انسانوں کی کٹی پٹی اور ادڑی ہوئی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ یہ خوفناک جنگل دیکھ کر یک بارگی عباس خوف کے مارے لرز اٹھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ عباس نے گھبرائے لہجے میں پوچھا۔ یہی ہے وہ بدروحوں کا جنگل جہاں آقا نے تمہیں پھینکنے کا حکم دیا ہے۔ اب میں آقا کے حکم کے مطابق تمہیں اس جنگل میں پھینک دوں گی، پھر اس جنگل میں تمہاری جو درگت بنے گی اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آگ پری نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عباس اس کی بات سن کر ہکلایا۔ نیچے دیکھو، جنگل کی بدروحیں تمہاری جانب سر اٹھا کر دیکھ رہی ہیں، یہ منتظر ہیں کہ کب تجھے نیچے پھینکوں اور یہ کب تمہارے جسم کو اس طرح سے چیر پھاڑ دیں جس طرح یہاں لاشیں کٹی پھٹی پڑی ہیں، پری نے کہا، اور عباس نے گھبرا کر نیچے دیکھا۔ واقعی نیچے موجود خوفناک ڈھانچے سر اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے، اور یہ دیکھ کر وہ خوف سے لرز اٹھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گی، عباس نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، پری نے اس مرتبہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کیا؟ عباس نے جلدی سے پوچھا۔ وہی آقا کی شرط، اگر تم مان لو تو میں تمہیں واپس لے جاؤں گی، پری نے کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، عباس نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر جاؤ، مجھے کیا کہتے ہو؟ پری نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنی ٹانگوں کے بل کھول دیے۔ دوسرے ہی لمحے عباس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ انتہائی تیزی سے نیچے گرتا چلا گیا، اور فضا میں آگ پری کے خوفناک کہکے گونج اٹھے۔ شہزادی قمر جمال اپنا کمرہ خاص میں بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ رو کر اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کے قریب کھڑی کنیزیں نہایت پریشانی کے عالم میں ہاتھ مار رہی تھیں، جیسے ان سے کوئی بہت بڑی خطا ہو گئی ہو۔ ان کے رنگ فک ہو رہے تھے۔ ان میں سے کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر شہزادی کو چپ کراتی۔ اسی وقت ملکہ عالیہ نہایت گھبرائے ہوئے انداز میں ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی نہایت پریشانی کے عالم میں کہا، اور نہایت تیزی سے شہزادی قمر جمال کے قریب آ گئیں۔ لیکن شہزادی نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بددستور ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ میری بچی، چپ ہو جا۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے بتلاؤ بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ ملکہ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، مگر شہزادی اسی طرح روتی رہی۔ تم بتاؤ کیا ہوا ہے اسے، کیوں رو رہی ہے میری بیٹی؟ ملکہ عالیہ نے کنیزوں کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ ہم نہیں جانتی ملکہ عالیہ، ہم تو خود حیران ہیں، ایک کنیز نے نہایت سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا بک رہی ہو؟ کس بات پر حیران ہو تم؟ ملکہ نے کڑک کر پوچھا۔ ملکہ عالیہ، ابھی چند لمحے قبل شہزادی صاحبہ نے ہمیں اپنے پاس بلوایا تھا، وہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتی تھیں، لیکن اس سے قبل کہ شہزادی صاحبہ ہمیں کام بتاتی، انہوں نے اچانک زور سے کہکے لگانا شروع کر دیے۔ پہلے تو ہم سمجھی
کہ شہزادی صاحبہ ہم سے مذاق کر رہی ہیں، مگر جب یہ مسلسل ہنستی چلی گئیں تو ہمیں بے حد حیرت ہوئی۔ ہم نے انہیں پکارا تو یہ غصے سے ہم پر چڑھ دوڑیں اور ہمیں پکڑ کر مارنے لگیں۔ پھر ہم نے مل کر انہیں پکڑ کر یہاں بٹھایا تو یہ زور زور سے داڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ ہم نے انہیں بہت چپ کرایا مگر یہ چپ نہ ہوئیں۔ تب سے اب تک یہ مسلسل اسی طرح روئے جا رہی ہیں۔ کنیز نے پریشان لہجے میں ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ملکہ واقعی پریشان ہو گئی۔ اتنے میں بادشاہ سلامت بھی وہاں پہنچ گئے۔ سارا ماجرا سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بھی شہزادی کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی کو جیسے ان کی باتیں سمجھ ہی نہ آ رہی تھیں۔ وہ مسلسل ہچکیاں لیتے روئی جا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت چند لمحے پریشانی کے عالم میں سوچتے رہے، پھر اچانک انہیں خیال آیا۔ انہوں نے فوراً شاہی طبیب کو وہاں بلا بھیجا۔ شاہی طبیب بھی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ گیا۔ جب اسے ساری تفصیل بتائی گئی، اس نے غور سے شہزادی قمر جمال کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے سائے لہرانے لگے اور وہ پریشانی کے عالم میں سر کھجانے لگا۔ میں معافی چاہتا ہوں عالم پناہ، میں شہزادی صاحبہ کا علاج نہیں کر سکتا، اس نے سر جھکا کر نہایت شرمندہ لہجے میں کہا، اور بادشاہ سلامت چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تم نے یہ تو معلوم ہی نہیں کیا کہ شہزادی کو کیا بیماری ہے، اور فوراً ہی کہہ دیا کہ تم شہزادی کا علاج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بادشاہ سلامت نے چونک کر پوچھا۔ میں رونے کی اس بیماری سے اچھی طرح واقف ہوں عالی جاں، شاہی حکیم نے اسی انداز میں جواب دیا۔ رونے کی بیماری؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بھی کوئی بیماری ہے؟ جی ہاں عالی جاں، اس بیماری کو کلتیم بیماری کہتے ہیں، اور یہ بیماری اسے ہوتی ہے جس پر کھوپڑی جادوگر کا سایہ لہرا رہا ہو، شاہی حکیم نے کہا، اور اس بار بادشاہ کے ساتھ ساتھ ملکہ بھی بری طرح سے چونک پڑی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بتاؤ، بادشاہ سلامت نے مزید پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ عالم پناہ، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ شاہی حکیم نے قدرے پریشان لہجے میں کہا۔ او، ایسی کون سی بات ہے کہ جو تم ہم سے جان کی امان مانگ رہے ہو؟ بادشاہ سلامت نے حیران لہجے میں کہا۔ پھر بولے، بہرحال تمہیں جان کی امان دی جاتی ہے، کہو کیا بات ہے؟ عالم پناہ، گستاخی معاف، شہزادی صاحبہ پر جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کلتیم بیماری کا حملہ ہو چکا ہے۔ اس بیماری کا علاج اس دنیا میں صرف اور صرف یہ ہے کہ شہزادی صاحبہ کو فوراً قتل کر ڈالیں، شاہی حکیم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور بادشاہ سلامت اس کی بات سن کر غصے سے بری طرح اچھل پڑے۔ کیا یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بادشاہ سلامت نے غصے سے داڑتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ کا چہرہ بھی حکیم کی بات سن کر سرخ ہو گیا۔ میں غصاخی کی معافی چاہتا ہوں عالم پناہ، مگر اس بیماری کا واحد علاج شہزادی صاحبہ کی موت ہے۔ یہ بات میں نے بہت سوچ سمجھ کر اور وثوق سے کہی ہے۔ شاہی حکیم نے سر جھکاتے ہوئے موزبانہ لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے طبیب، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ سلامت نے بددستور انتہائی گرجدار آواز میں کہا۔ حکیم کی بات سن کر ان کا سارا بدن غصے کی شدت سے لرز رہا تھا اور ان کی آنکھیں انگاروں کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ میں جانتا ہوں عالم پناہ، مگر جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے پورے ملک میں تباہی اور بربادی پھیل جائے؟ شاہی حکیم نے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنی بات کی وضاحت کرو، بادشاہ سلامت نے کہا۔ عالم پناہ، میں حکیم ضرور ہوں مگر حکمت کے ساتھ ساتھ میں ستارہ شناسی پر بھی دسترس رکھتا ہوں۔ شہزادی صاحبہ کی بیماری کوئی بیماری نہیں ہے، اصل میں ان پر بدروحوں کے راجا کا سایہ پڑ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی صاحبہ کی حالت ایسی ہو رہی ہے۔ اب آپ پوری بات سنیے۔ بدروحوں کا جنگل ایک کھوپڑی جادوگر کی تحویل میں ہے۔ وہ ایک نیلے رنگ کی کھوپڑی ہے۔ اصل میں یہ جنگل آج سے ہزاروں برس پہلے جادوگروں کی ایک بہت بڑی بستی ہوا کرتی تھی۔ اس بستی کا حکمران موشاکا جادوگر تھا، جو ایک بے حد ظالم اور کینہ پرور انسان تھا۔ موشاکا جادوگر اور اس کی ساری بستی آدم خور بھی تھی۔ بستی کے جادوگر دور دور کی آبادیوں میں پھیل جاتے اور بہت سے معصوم لوگوں کو پکڑ کر لے آتے اور ان کا گوشت کھاتے اور ان کے خون سے غسل کرتے تھے۔ پھر ایک بزرگ کو لوگوں نے کہیں سے ڈھونڈا۔ وہ بزرگ اللہ کے ایک نہایت برگزیدہ اور نیک دل انسان تھے۔
انہیں جب ان ظالم جادوگروں کا پتہ چلا تو انہیں سخت غصہ آیا اور وہ فوراً ان جادوگروں کے خلاف کمر بستہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے علم کے زور سے اسی جنگل کے باسیوں کو خوفناک سزا دی اور انہیں جادوگروں سے خوفناک بدروہیں بنا دیا۔ بزرگ نے طلسمی تلوار سے مکاشا جادوگر کی گردن اڑا دی تھی۔ اس طرح وہ جنگل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ جب بزرگ بابا کا انتقال ہوا تب اس جنگل کی بدروہیں اچانک جیسے جاگ اٹھیں۔ مکاشا جادوگر کی کٹی ہوئی گردن کے روپ میں دوبارہ جنگل میں حکومت کرنے لگا۔ اس بار اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے ہر روز ایک انسان کی ضرورت ہوتی اور وہ اپنے غلاموں اور کنیزوں کی مدد سے انسانی بستیوں سے انسان کو اٹھواتے اور انہیں چیر پھاڑ کر ان کا گوشت کھاتے اور ان کا خون پیتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہزاروں برس سے جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بدروحوں کے جنگل کے پاس بھی نہیں بھٹکتے۔ مکاشا جادوگر اصل میں نئی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوبارہ انسانی روپ میں آنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے علم کے زور سے معلوم کیا تھا جس بزرگ نے اس کی سلطنت تباہ کی تھی۔ اس بزرگ کی نسل میں سے 27,727ویں لڑکی جو ایک خوبصورت ترین شہزادی ہوگی، اس سے کسی طرح سے شادی کر لے تو نہ صرف اس کا بقیہ دڑ واپس مل سکتا ہے بلکہ اس کی سلطنت کی بدروہیں بھی واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گی۔ اور ملکہ عالیہ اور بادشاہ سلامت، آپ کو یہ سن کر یقیناً دکھ اور افسوس ہوگا کہ وہ شہزادی آپ کی بیٹی قمر جمال ہے۔ حکیم یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اف، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ بادشاہ سلامت نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں عالم پناہ، بھلا میں آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ حکیم نے جلدی سے کہا۔ او، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ملکہ نے بھی لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ملکہ عالیہ، کھوپڑی جادوگر کی نگاہ شہزادی صاحبہ پر پڑ چکی ہے۔ اب اس نے شہزادی صاحبہ پر پاگل پن کا جادو کر دیا ہے۔ وہ شہزادی صاحبہ کو اغوا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور اگر ایک مرتبہ شہزادی صاحبہ اغوا ہو کر اس کے قبضے میں چلی گئی تو وہ شہزادی صاحبہ سے زبردستی شادی کر لے گا۔ شادی ہوتے ہی مکاشا جادوگر اور اس کی سلطنت دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ مکاشا جادوگر ایک مرتبہ پھر زندہ ہو جائے گا تو اس کی درندگی کا دائرہ وسیع ہو جائے گا اور وہ پوری دنیا کے لیے قہر بن جائے گا۔ ابھی تو وہ صرف جنگل کی حد تک ہی ہے، اس لیے وہ جنگل سے باہر اپنا جادو نہیں چلا سکتا، مگر چونکہ شہزادی قمر جمال اس کی نئی زندگی بن سکتی ہے، اس لیے اس نے دنیا کا سب سے بڑا گوگٹ جادوگر چلایا تاکہ وہ شہزادی صاحبہ کو اپنے قبضے میں کر لے۔ مگر گوگٹ جادوگر کا شہزادی صاحبہ پر یہی اثر ہوا کہ یہ صرف پاگل ہو گئی ہیں۔ حکیم صاحب نے تفصیلاً بتایا۔ اس کا مطلب ہے مکاشا جادوگر جنگل کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، تو پھر بھلا ہماری بیٹی کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے جلدی سے کہا۔ بادشاہ سلامت، آپ نہیں جانتے وہ نہایت ظالم اور ہٹ کا پکا ہے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے شہزادی صاحبہ کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کام وہ خود تو نہیں کر سکتا لیکن کسی سے کروا تو سکتا ہے۔ شاہی حکیم نے بادشاہ اور ملکہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ او نہیں، ہم کسی کو شہزادی کے قریب پھٹکنے نہیں دیں گے۔ ہمارے چاقو چوبند محافظ شہزادی کی حفاظت کریں گے اور ہم ابھی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ فوراً جنگی طیاروں سے لیس ہو کر بدروحوں کے جنگل کی طرف روانہ ہو جائیں اور اس جنگل کو تباہ و برباد کر کے آگ لگا دیں۔ بادشاہ سلامت نے خرخت انداز میں کہا۔ نہیں بادشاہ سلامت، یہ غلطی مت کیجیے گا۔ میں نے بتایا ہے نا، وہ جادوگر بہت طاقتور ہے۔ وہ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں پوری کی پوری فوج ختم کر دے گا۔ حکیم نے کہا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں بتاؤ، بادشاہ نے غصے سے سر چٹکتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، اس کی ایک ہی صورت ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، حکیم نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور بادشاہ سلامت اسے غصے سے گورنے لگا۔ یعنی ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو قتل کر ڈالیں؟ وہ دان کچل کر بولے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بادشاہ سلامت، یوں ہی شہزادی صاحبہ مرے گی، مکاشا جادوگر اور بدروحوں کا جنگل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بکواس بند کرو شاہی حکیم، ہم تمہاری غصہ خانہ باتیں سن کر زچ ہو گئے ہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کاش ہم نے تمہیں امان نہ دی ہوتی تو ہم اپنے ہاتھوں سے تمہاری بوٹیاں اڑا دیتے۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ بادشاہ سلامت غصے کی شدت سے گرجتے ہوئے چلائے۔ ان کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔
مگر بادشاہ سلامت حکیم نے ہکلا کر کچھ کہنا چاہا۔ جاؤ، بادشاہ سلامت اس سے بری طرح سے دھاڑے کہ شاہی حکیم جلدی سے گھبرا کر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ اب کیا ہوگا اگر شاہی حکیم کی بات سچ ہوئی تو؟ ملکہ عالیہ نے حکیم کے جانے کے بعد نہایت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ فکر مت کریں ملکہ، ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ ہماری بیٹی کو ہاتھ لگا سکے۔ ہم اپنی بیٹی کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں اور کسی اچھے طبیب کا بندوبست کرتے ہیں۔ شاہی حکیم کا یقیناً دماغ خراب ہو گیا ہے، بادشاہ نے جلدی سے کہا، اور ملکہ عالیہ نے سر ہلا دیا۔ بادشاہ سلامت چند لمحے پریشان نگاہوں سے شہزادی قمر جمال کی طرف دیکھتے رہے، پھر وہ ہونٹ بھینچ کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بظاہر تو وہ مطمئن دکھائی دے رہے تھے، مگر ان کے ذہن میں بے تحاشا آندیاں سی چل رہی تھیں۔ ملکہ عالیہ کا بھی یہی حال تھا، جبکہ شہزادی قمر جمال نہایت لاپروانہ انداز میں روئے چلی جا رہی تھی۔ عباس بری طرح سے چیختا ہوا بری زمین پر جا گرا۔ یوں ہی وہ زمین پر گرا، اسی وقت درختوں کے عقب سے کئی انسانی ڈھانچے نکلے اور بھاگتے ہوئے عباس کی جانب بڑھنے لگے۔ عباس گھبرا کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے بری طرح سے پھیلی ہوئی تھیں۔ پھری زمین میں اس کے پاؤں دنسے جا رہے تھے۔ ڈھانچے منہ سے خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے عباس کے قریب آ گئے اور وہ ہاتھ پھیلا کر عباس کی جانب بڑھنے لگے۔ عباس گھوم کر ان سے بچنے کی کوئی راہ تلاش کرنے لگا۔ اس کا دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نوجوان، اب بھی وقت ہے، ہمارا کہنا مان جاؤ، ورنہ یہ طلسمی ڈھانچے تمہیں پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ آگ پری نے زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک فضا میں معلق اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مگر میرے بوڑھے باپ پر یہ ظلم نہ کرنا۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ عباس نے جب یہ سنا کہ اس کے بوڑھے باپ کو بھی ہلاک کر دیں گے، وہ فوراً مان گیا۔ یوں ہی اس نے یہ لفظ کہیں، آگ پری نے جلدی سے دونوں ہاتھ فضا میں جھٹکے۔ اس کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی چنگاریاں نکلیں اور اڑ کر طلسمی ڈھانچوں پر پڑیں۔ دوسرے لمحے طلسمی ڈھانچے شعلے بن کر غائب ہو گئے۔ اسی وقت آگ پری بجلی کی تیزی سے واپس آئی اور اس نے جھپٹ کر عباس کو پکڑا اور اسے لیے وہ نہایت تیزی سے آسمان کی جانب بلند ہوتی چلی گئی۔ عباس کا بھی اب خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی تک موت لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر بات سے بے خبر آنکھیں بند کیے ہوئے تھا اور آگ پری اسے پکڑے ہوئے نہایت تیزی سے ایک جانب اڑے لیے جا رہی تھی۔ کافی دیر اڑتے رہنے کے بعد اس نے اپنا رخ بدلا اور فضا میں اڑتی ہوئی نیچے جانے لگی۔ عباس نے نیچے دیکھا، وہ جنگل کے ایک انتہائی گھنے حصے کی جانب اتر رہے تھے، جہاں ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا جھونپڑا بنا ہوا تھا۔ پری عباس کو لے کر اس جھونپڑے کے پاس اتر آئی۔ جاؤ، آنکھیں بند کر کے سیدھے جھونپڑے میں چلے جاؤ، اور خبردار جھونپڑے میں داخل ہو کر آنکھیں کھولنے کی جسارت مت کرنا۔ اگر تم نے آنکھیں کھولی تو تم ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ اندر تمہیں آقا کی آواز سنائی دے گی، وہ جیسا حکم دیں گے اس پر عمل کرنا، سمجھے؟ پری نے عباس کی جانب دیکھتے ہوئے بے حد خرخ انداز میں کہا۔ عباس نہایت پریشان تھا۔ وہ جھونپڑے میں جانے سے ہچکچا رہا تھا، مگر وہ بے بس اور مجبور ہو چکا تھا۔ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تو یقیناً آگ پری اسے دوبارہ پکڑ لیتی، اور ہو سکتا تھا اس بار آگ پری اسے زندہ ہی نہ چھوڑتی۔ وہ پریشانی سے سوچ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کیا سوچ رہے ہو نوجوان؟ جلدی کرو اور مقدس جھونپڑے میں داخل ہو جاؤ، اندر آقا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، پری نے تحقمانہ لہجے میں کہا، اور عباس سر جھٹک کر رہ گیا۔ اور سنو، میری ہدایت پر عمل کرنا۔ او نہیں، عباس نے ہنکارا برا اور جھونپڑے کی کھلے ہوئے دروازے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو تم آگے نوجوان۔ کچھ دیر بعد اس کی سماعت سے اچانک مکاشا کی آواز ٹکرائی اور عباس وہیں رک گیا۔ بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ۔ مکاشا جادوگر کی آواز آئی اور عباس نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا۔ دیکھو نوجوان، جیسا کہ میں تمہیں پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ میں شہزادی قمر جمال سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ اسے یہاں نہیں لا سکتا، اس لیے یہ کام تمہارے ذمہ لگانا چاہتا ہوں۔ تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ کومان کا بادشاہ اس بات سے آگاہ ہو چکا ہے، میری شہزادی قمر جمال پر نظر ہے۔ اس نے شہزادی قمر جمال کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہوئے ایک بہت بڑے بزرگ کے ذریعے اسے ایک خفیہ کمرے میں بند کر دیا ہے۔ اس کمرے میں بزرگ نے سیاہ سار کھینچ دیا ہے۔
اس حصار میں سوائے بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ اور شہزادی کی چند سہیلیوں کے کوئی نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس کمرے کی حفاظت کے لیے بادشاہ سلامت نے کمرے کے ارد گرد مسلح اور ذرہ بختر پہنے 200 سپاہی مامور کر دیے ہیں۔ تمہیں ان تمام خطروں کے باوجود ہر حال میں شہزادی قمر جمال تک پہنچنا ہے اور اسے 3 دن کے اندر اندر اغوا کر کے ہمارے پاس لانا ہے۔ تم شہزادی تک کس طرح رسائی حاصل کرتے ہو یہ تمہارا کام ہے۔ تمہیں اپنی ذہانت اور عقل سے کام لینا ہوگا۔ میں تمہیں ایک منتر بتاتا ہوں اور ایک بوتل دیتا ہوں۔ جب تم شہزادی تک پہنچ جاؤ تو یہ منتر پڑھ کر شہزادی پر پھونکو گے تو شہزادی اس بوتل میں بند ہو جائے گی۔ پھر اس بوتل کو لے کر تم فوراً ہمارے پاس چلے آنا اور ہم سے اپنا انعام وصول کر کے واپس چلے جانا اور ہنسی خوشی امیرانہ زندگی بسر کرنا۔ اس کے ساتھ ہی مکاشہ جادوگر چپ ہو گیا۔ عباس بھی چپ چاپ آنکھیں بند کیے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ آنکھیں کھول کر دیکھے تو صحیح اس جھونپڑے میں کیا ہے، مگر پھر اسے پری کی ہدایات یاد آ گئیں۔ اگر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جائے گا۔ وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آنکھیں کھولنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مکاشہ جادوگر کے حکم سے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل اور ایک رومال آ گیا۔ پھر مکاشہ نے ایک منتر بتانے کے بعد کہا، یہ رومال تمہارے بہت کام آئے گا۔ تم اسے جھٹک کر جس خواہش کا اظہار کرو گے تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، اور اس بوتل میں تم نے شہزادی کو قید کرنا ہے، اور ہاں یاد رکھنا یوں ہی شہزادی بوتل میں اترے تو تم فوراً بوتل کے منہ پر کارک لگا دینا۔ یہ بہت ضروری ہے ورنہ شہزادی نکل جائے گی اور پھر اسے دوبارہ بوتل میں بند کرنا مشکل ہو جائے گا، سمجھے؟ مکاشہ جادوگر نے جواب دیا اور عباس نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، مگر میں تو کمان ملک کا راستہ نہیں جانتا اور نہ جانے یہ ملک کتنا دور ہے، اسی لیے میں نے یہ رومال دیا ہے۔ تم آنکھیں بند کر کر اس رومال کو جھٹک کر اسے کمان پہنچنے کا حکم دینا۔ جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو اس ملک میں پاؤ گے۔ مکاشہ جادوگر کی آواز سنائی دی، او نہیں، مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں جب یہاں شہزادی قمر جمال کو لاؤں گا تو تم یہاں سے زندہ واپس جانے دو گے؟ ہو سکتا ہے کہ جب میں شہزادی کو لاؤں تو تم مجھے ہی مار ڈالو، عباس نے چند لمحے توقف کے بعد کہا۔ تم بہت چالاک ہو۔ بہرحال میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تم شہزادی قمر جمال کو یہاں لاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مکاشہ جادوگر نے جواب دیا، نہیں، تم جادوگر ہو، مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار نہیں۔ تم کوئی ٹھوس دلیل دو تاکہ میں مطمئن ہو سکوں، عباس نے سخت لہجے میں کہا، اور جواب میں مکاشہ جادوگر کے دانت کچکچانے کی آواز سنائی دی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے سوال پر سخت غصے میں آ گیا ہو۔ او نہیں نوجوان، میں دیوتا یوگاشا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم بحفاظت شہزادی قمر جمال کو مجھ تک پہنچا دو گے تو میں تمہیں کوئی گرز نہیں دوں گا۔ اب تمہیں میری قسم پر اعتبار کرنا ہوگا۔ یوگاشا دیوتا ہم جادوگروں کے باطن کے سب سے بڑے جادوگر مانے جاتے ہیں۔ اگر کوئی جادوگر یوگاشا دیوتا کی قسم کھا لے اور اس کا پاس نہ رکھے تو وہ فوراً جل کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ مکاشہ جادوگر نے بہت گراہٹ آمیز لہجے میں کہا، جیسے اس نے یہ قسم توہن کراہن کھائی ہو۔ پھر وہ بیڑیے کی مانند غراتے ہوئے بولا، لیکن اچھی طرح سے یاد رکھنا نوجوان، اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور مقررہ مدت یعنی 3 دن کے اندر اندر تم شہزادی قمر جمال کو لے کر واپس نہ آئے تو میں تمہارا ایسا بیانہ کشر کروں گا کہ تم زندگی بھر چیختے چلاتے رہو گے، سمجھے؟ او نہیں، دیکھا جائے گا، عباس جواباً کرایا۔ یہ مت بھولنا کہ میں تمہاری طرف سے غافل ہو جاؤں گا۔ میری نگاہیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ جیسے ہی تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی میں تمہیں فوراً جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اگر یقین نہ آئے تو بے شک میری بات کا تجربہ کر لینا۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ اور اسی طرح الٹے قدموں جھونپڑے سے باہر چلے جاؤ۔ عباس ہونٹ بھینچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پھر الٹے قدموں پیچھے کی جانب چلنے لگا۔ بس تم جھونپڑی سے باہر آ گئے ہو، اب اپنی آنکھیں کھول سکتے ہو۔ مکاشہ جادوگر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور عباس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا واقعی اس وقت جھونپڑے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے قریب ہی آگ پری کھڑی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر عباس نے سوچا کہ یہ پری شکل سے تو بے حد نیک اور خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، مگر ہے کوئی خبیث روح۔
اسی لیے یہ ایک جادوگر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس کا جی چاہا کہ اس منحوس پری کا گلا دبا دے جس نے خواہ مخواہ اس کی زندگی عذاب بنا دی تھی۔ اچھا بھلا وہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اب اسے خیال آ رہا تھا کہ واقعی اس کا باپ اسے جنگل کے مشرقی حصے میں جانے سے کیوں منع کرتا تھا، مگر وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے تو اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق خود جنگل کا رخ ہی نہیں کیا، پھر بھلا اسے کس جرم کی سزا ملی تھی؟ کیا سوچ رہے ہو؟ پری نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ اپنے خیالوں سے چونک پڑا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی، عباس نے چونک کر کہا۔ نوجوان، رومال کو جھٹک کر آنکھیں بند کرو اور اسے ملک کو مان چلنے کا حکم دو۔ اگر تم جلدی آزاد ہونا چاہتے ہو تو وقت ضائع مت کرو اور اپنی مہم پر فوراً روانہ ہو جاؤ۔ اچانک جنگل میں مکاشا کی آواز سنائی دی۔ پھر اچانک جیسے بجلی کی سی چمک اور عباس کی نگاہوں کے سامنے سے سیاہ جھونپڑی اور آگ بھری دونوں اچانک غائب ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے عباس حیران ہوا اور پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل اور رومال کی جانب دیکھنے لگا۔ چھوٹی سی بوتل ہلکے نیلے رنگ کی تھی جبکہ رومال کا رنگ گہرا سبز تھا اور اس پر سفید دھاگے سے ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا نشان گڑا ہوا تھا۔ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ دو گڑھے تھے جو گہرے سرخ رنگ کے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سرخ رنگ بار بار چمک رہا ہو۔ عباس چند لمحے سوچ میں گم رہا، پھر اس نے سر چٹک کر رومال کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور دل ہی دل میں اس نے رومال کو ملک کو مان چلنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں مونتے ہی اسے اس بات کا احساس ہوا جیسے وہ ہوا کے دوش پر اڑ رہا ہو۔ کافی دیر تک وہ خود کو اڑتا ہوا محسوس کرتا رہا، پھر اس کی رفتار آہستہ ہو گئی اور اس کے پاؤں زمین پر ٹک گئے۔ اب آنکھیں کھول دو نوجوان، تم ملک کو مان پہنچ چکے ہو۔ اچانک اس کی سماعت سے ایک باریک مگر چیختی ہوئی آواز ٹکرائی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت ایک نہایت خوبصورت اور بارونق بازار میں کھڑا تھا۔ بازار میں سینکڑوں لوگ آ جا رہے تھے اور اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ ایک بات جو عباس کو بے حد حیران کن محسوس ہوئی وہ یہ کہ یہاں پر موجود تمام لوگوں نے سیاہ ماتمی لباس پہن رکھے تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ عورتیں بھی سیاہ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس نظر آ رہی تھیں۔ ان سب کے چہروں پر سوگواری اور اداسی چھائی ہوئی تھی، جیسے ان سب کی کوئی بہت بڑی معزز ہستی مر گئی ہو۔ عباس نے اپنے لباس کی جانب دیکھا تو پھر وہ دیکھ کر زور سے اچھل پڑا کہ اس کے بدن پر بھی سیاہ رنگ کا لباس تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ اس نے تو زرد رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، پھر زرد رنگ کے کپڑوں پر سیاہ رنگ میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ یہ واقعی اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ پھر اس نے یہ سوچ کر سر جھٹکا، اور یہ بھی مکاشا کی جادوئی قوت کا کمال ہوگا، مگر اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں نوجوان، آقا مکاشا نے مجھے تمہارے ساتھ ہی اس لیے بھیجا تھا کہ میں تمہارے کام آتا رہوں، اور تم چاہو تو مجھ سے مشورہ لے سکو۔ آواز آئی اور عباس نے صاف محسوس کیا کہ یہ آواز اس کے ہاتھ میں کپڑے کے رومال سے آئی تھی۔ عباس نے جلدی سے رومال کھولا تو اس پر بنی ہوئی کھوپڑی کی آنکھیں تیزی سے چمک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر عباس نے جلدی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اوہ، تو یہ تم بول رہی ہو؟ عباس نے کھوپڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ سیاہ ماتمی لباس جو تم لوگوں کے جسموں پر دیکھ رہے ہو، یہ سب لوگ شہزادی قمر جمال کی وجہ سے افسردہ ہیں۔ تم چونکہ اس ملک میں نئے آئے ہو، اس لیے میں نے تمہیں بھی یہ سیاہ ماتمی لباس پہنا دیا ہے تاکہ تمہیں کوئی اجنبی نہ سمجھے، کیونکہ بادشاہ سلامت نے ملک میں پابندی لگا دی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر نہ کوئی اس ملک میں داخل ہوگا اور نہ ہی کوئی اس ملک سے باہر جائے گا۔ کھوپڑی نے کہا اور عباس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عباس نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ اگر آرام کرنا چاہو تو قریب ہی ایک سرائے ہے، وہاں چلے جاؤ اور آرام کر لو، ورنہ ابھی شاہی محل کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ جو مناسب سمجھو وہی کرو، میں تمہارے کام اس وقت تک آؤں گی جب تم کسی شدید پریشانی میں مبتلا ہوگے۔ میں تمہاری حفاظت پر مامور ہوں، کھوپڑی نے جواب دیا اور عباس نے سر ہلا دیا۔ آرام میری قسمت میں کہاں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنا کام فوراً ختم کر لوں تاکہ میں جلد از جلد تم لوگوں کے چنگل سے آزاد ہو سکوں۔ تم مجھے شاہی محل کا راستہ بتاؤ، میں ابھی اور اسی وقت شہزادی تک پہنچنا چاہتا ہوں۔
عباس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بہت خوب، مگر نوجوان یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ بادشاہ سلامت نے شہزادی کی حفاظت کا بہت زبردست انتظام کر رکھا ہے، وہاں تک جانا بہت مشکل ہے، تم فکر مت کرو، بس مجھے راستہ بتا دو۔ عباس نے ہونٹ سکوڑ کر جواب دیا اور رومال کی کھوپڑی اسے راستہ بتانے لگی، اور پھر کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد آخرکار عباس شاہی محل کے قریب پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ ایک محافظ نے اسے دربار میں جانے سے روکتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام حکیم منقلوس ہے اور میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں، عباس نے جواب دیا۔ او ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، مگر ٹھہرو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم حکیم ہو؟ تمہارے پاس حکیموں والا تھیلا بھی نظر نہیں آ رہا اور تم شکل سے بھی حکیم نظر نہیں آ رہے۔ سپاہی نے اس کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ضروری نہیں کہ ہر حکیم ہاتھوں میں تھیلا اٹھائے پھرے، میں اور طرح کا حکیم ہوں، شہزادی صاحبہ کا مرض دیکھ کر ہی ان کا علاج تجویز کروں گا، عباس نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، اور سپاہی نے سر ہلا دیا۔ ہوں ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، اس نے سر ہلا کر کہا اور محل کی جانب بڑھ گیا۔ عباس کو مختلف راہداریوں سے لیے ہوئے وہ دربار میں آ گیا، جہاں بادشاہ سلامت نہایت شان و شوکت سے تخت پر برجمان تھے، مگر ان کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ چونک پڑے۔ کون ہو تم؟ بادشاہ سلامت نے عباس کی جانب دیکھ کر کہا۔ عباس نے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے نہایت موذبانہ انداز میں سلام کیا اور نہایت موذبانہ لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، عالم پناہ میں ایک حکیم ہوں، میرا نام حکیم منقلوس ہے، میں یہاں شہزادی صاحبہ کا علاج کرنے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ایک نظر شہزادی صاحبہ کو دیکھ سکتا ہوں؟ او نہیں، بڑے بڑے نامی گرامی حکیم میری بیٹی کا علاج کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، نوجوان تم اس کا کیا علاج کرو گے؟ اور ویسے بھی تم شکل سے حکیم معلوم نہیں ہوتے، کون ہو تم؟ بادشاہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، عالم پناہ میری شکل پر مت جائیے، میں جانتا ہوں کہ میں واقعی اصل حکیم نہیں ہوں، مگر میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا کا بڑے سے بڑا مرض بھی زائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مردہ بھی ایک لمحے کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ عباس نے نہایت موذبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ ایسی کون سی چیز ہے تمہارے پاس؟ ہمیں دکھاؤ۔ اس کی بات سن کر بادشاہ سلامت چونکتے ہوئے بولے، گستاخی معاف عالم پناہ، وہ چیز صرف اور صرف مریض کی موجودگی میں نکالی اور استعمال کی جا سکتی ہے، اگر میں نے وہ چیز ابھی آپ کو دکھا دی تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا اور وہ کسی کام کی نہ رہے گی، آپ مجھے شہزادی صاحبہ کے پاس لے چلیے، اگر میری بات غلط نکلے تو بے شک میری گردن اڑا دیجیے گا۔ عباس نے نہایت اعتماد بڑے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہونٹ پینچ کر سر ہلا دیا۔ ہوں ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، اگر تم واقعی شہزادی کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نوجوان ہم تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دیں گے، اور اگر تم اپنے مقصد میں ناکام رہے تو ہم حقیقتاً تمہاری بات پر عمل کریں گے۔ بادشاہ سلامت نے نہایت سخت لہجے میں کہا، مجھے منظور ہے عالم پناہ۔ عباس نے سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں خود شہزادی تک لیے چلتے ہیں، بادشاہ سلامت نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عباس نے سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان پھیلا ہوا تھا، جیسے وہ سچ مچ یہاں شہزادی کا علاج کرنے آیا ہو اور اسے ٹھیک کر کر ہی جائے گا۔ جن راستوں سے بادشاہ سلامت عباس کو لے جا رہے تھے، وہاں پر حفاظتی انتظامات دیکھ دیکھ کر عباس دل ہی دل میں خوف کھا رہا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا اگر واقعی وہ خود کو حکیم ظاہر نہ کرتا تو شہزادی قمر جمال تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ جگہ جگہ محافظ ننگی تلواریں اور بالے سنبھالے ہوئے نہایت چوکنے انداز میں پہرے دے رہے تھے، ان کی موجودگی میں یہاں سے کوئی پرندہ بھی بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جس فرش پر عباس چل رہا تھا وہاں سرخ رنگ کی مٹی جگہ جگہ پر بچھی ہوئی تھی۔ بادشاہ سلامت اسے بتا رہے تھے کہ یہ مٹی انہیں ایک بزرگ نے دم کر کر دی تھی، اصل میں ایک جادوگر شہزادی قمر جمال کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب انتظامات اس لیے کیے گئے ہیں اگر کوئی جادوگر یہاں آنا چاہے تو اسے روکا جا سکے۔ اس مٹی پر جب کسی شیطانی مخلوق یا جادوگر کا پاؤں پڑے تو وہ فوراً جل کر مر جائے گا۔
یہ باتیں سن کر عباس کا دل ہول کھا رہا تھا۔ وہ جادوگر کے حکم سے ہی تو یہاں آیا تھا اور شہزادی کو اغوا کرنا چاہتا تھا، کہیں اس مٹی کا اثر اس پر ہی نہ ہو جائے، وہ جل کر راکھ ہو جائے، مگر اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہ آیا اور وہ بادشاہ سلامت کے ہمراہ شہزادی کے کمرہ خاص تک پہنچ گیا۔ کمرہ بے حد خوبصورت اور قیمتی اشیاء سے سجا ہوا تھا۔ اس کے وسط میں ایک نہایت خوبصورت مسہری پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی، جس نے سبز رنگ کی قمیض اور زرد رنگ کی شلوار پہن رکھی تھی، گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کئی خادمائیں نہایت موزبانہ انداز میں کھڑی تھیں، جن میں سے 2 خادمائیں مور پنکھ سے شہزادی کو ہوا جلنے میں مصروف تھیں۔ جو چیز دیکھ کر عباس پریشان ہوا تھا وہ سیاہ سار جو مسہری کے ارد گرد کھینچا ہوا تھا، اور اس سیاہ سار میں سرخ رنگ کی چنگاریاں سی چھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ ہے ہماری بیٹی، ابھی چند لمحے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے سوئی ہے، ہر وقت کبھی یہ پاگلوں کی مانند ہنستی رہتی ہے اور کبھی رونے لگ جاتی ہے، پھر جب یہ شدید غصے میں ہوتی ہے تو اپنی کنیزوں کو بلا وجہ مارتی رہتی ہے اور وہ چیزیں توڑتی رہتی ہے۔ حکیم صاحب، اس کا ایسا علاج کیجئے کہ یہ تندرست ہو جائے۔ بادشاہ سلامت نے عباس کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن بادشاہ سلامت گستاخی معاف، جب تک میں شہزادی صاحبہ کوئی نبض نہ دیکھ لوں گا مجھے ان کی بیماری کے متعلق صحیح طور پر علم نہ ہوگا۔ اگر آپ یہ حصار ختم کروا دیں تو میں شہزادی صاحبہ کی بیماری دیکھ کر انہیں فوراً تندرست کر دوں گا۔ عباس نے جواب دیا، یہ طلسمی حصار ہے، بزرگ بابا نے یہ حصار اس لیے بنوایا ہے تاکہ کوئی شیطانی طاقت میری بچی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ برحل حکیم ہیں، اس لیے آپ 3 بار بسم اللہ شریف پڑھ کر اس حصار کو عبور کر لیں، آپ کو کوئی غرض نہیں پہنچے گا۔ بادشاہ نے کہا اور عباس نے سر ہلا دیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ 3 بار اللہ کا ورد کیا اور حصار کے اندر پاؤں رکھ دیا۔ ہلکا سا شعلہ حصار میں بڑکا اور مہدوم ہو گیا۔ تب عباس کو کس قدر ٹھارس ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر شہزادی کے قریب ہو گیا۔ اس نے شہزادی کی کلائی پکڑی اور یوں غور سے دیکھنے لگا جیسے واقعی وہ سچ مچ کا کوئی حکیم ہو۔ بادشاہ سلامت اور خادموں کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ عباس چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نبض دیکھنے کے بعد مطمئن انداز میں سر ہلا دیا جیسے اسے شہزادی کا مدرس سمجھ میں آ گیا ہو۔ پھر اس نے اپنی جیب سے مکاشا جادوگر کی دی ہوئی بوتل نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ شہزادی کی معصومیت دیکھ کر عباس کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کو پکڑ کر مکاشا جادوگر کے حوالے کر دے، مگر وہ مجبور تھا کیونکہ اس نے بادشاہ کے سامنے بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ شہزادی کو ٹھیک کر دے گا۔ اب اگر وہ انکار کرتا ہے تب بھی اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ دوسری طرف یقیناً مکاشا جادوگر بھی اسے سزا دیتا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر دیا کہ فی الحال وہ شہزادی کو یہاں سے اغوا کر لے جائے گا اور مکاشا جادوگر کے حوالے کر دے گا۔ پھر بعد میں وہ ہر صورت میں نہ صرف شہزادی کو جادوگر کے پنجے سے آزاد کرائے گا بلکہ اس جادوگر کو بھی ہر قیمت پر جہنم واصل کرے گا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا جس پر عمل کر کے اس نے شہزادی کو بوتل میں بند کر کے شاہی محل سے نکلنا تھا۔ وہ چند لمحے سوچ میں گم رہا، اتنے میں بادشاہ سلامت بول اٹھے، کیا بات ہے حکیم صاحب؟ کیا مرض سمجھ میں نہیں آیا؟ ایسی کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ کا مرض سمجھ میں آ گیا ہے اور اس کا علاج بھی ہے، مگر عباس نے جان بوجھ کر فکرہ درمیان میں ادھورا چھوڑ دیا۔ مگر کیا؟ بادشاہ سلامت جلدی سے بولے۔ ان کی آنکھوں میں اچانک حیرت انگیز چمک ابھر آئی تھی۔ مگر بادشاہ سلامت، ایک پریشانی ہے، مجھے شہزادی صاحبہ کا علاج کرنا ہے، اسی لیے مجھے شہزادی صاحبہ کو بوتل میں ڈالنا ہوگا۔ اول تو پتہ نہیں آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو مجھے شہزادی صاحبہ کو بوتل میں بند کر کے کھلی فضا میں لے جانا ہوگا، کیونکہ علاج کے لیے کھلی فضا بہت ضروری ہے۔ یہ سب کچھ تو میں کر ہی لوں گا، مگر آپ اور ان تمام خادموں کو اسی جگہ کھڑا رہنا ہوگا، کیونکہ جب شہزادی صاحبہ بوتل میں بند ہو جائیں گی تو تندرستی کی روح یہاں آ جائے گی، اور اسی صورت میں بوتل میں بند مریض کو ٹھیک کرتی ہے۔ جب اس کے ارد گرد کسی قسم کی ہلچل نہ ہو، جو جہاں ہے اپنی جگہ پر ساکت و صامت کھڑا رہے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہزادی صاحبہ نہ صرف تندرست ہو جائیں گی بلکہ ان پر کبھی بیماری کا حملہ نہیں ہوگا۔
چاہے یہ بیماری قدرتی ہو یا کسی جادوگر کی۔ اب آپ جیسا کہیں میں کرنے کو تیار ہوں، عباس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہا۔ اوہ، تو کیا یہ ضروری ہے؟ بادشاہ سلامت نے پیشانی مسلتے ہوئے پریشانی سے کہا، کیونکہ انہیں شک تھا کہ کہیں یہ نوجوان انہیں دھوکہ نہ دے رہا ہو۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، یہ نہایت ضروری ہے، مگر میں یہ کام تب ہی کروں گا جب آپ رضامند ہوں گے۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ کس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ کا شک یقیناً بجا ہے۔ یقیناً آپ کو اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، مگر یہ نہایت ضروری ہے۔ حکم کیجیے، آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، عباس نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت نے غور سے عباس کی جانب دیکھا، مگر عباس کے چہرے پر انہیں کوئی تاثر نظر نہ آیا۔ وہ چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہے، پھر کندھے جھٹک کر بولے، ہوں ٹھیک ہے، تم کرو علاج، مگر یاد رکھنا نوجوان، اگر تم نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا یا میری بیٹی کو کوئی گرزن پہنچایا تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا جس کا تم مر کر بھی تصور نہیں کر سکتے۔ او فکر مت کیجیے، عباس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت کے سامنے اسے نظریں ملانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ تیزی سے شہزادی کی جانب مڑا۔ اس نے بوتل کے منہ سے کارک ہٹایا اور بوتل کا منہ شہزادی قمر جمال کے ماتھے پر لگا کر منتر پڑھا۔ ایک جھماکہ سا ہوا اور شہزادی قمر جمال کا بدن اچانک دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے وہ دھواں سمٹ کر عباس کے ہاتھ میں موجودہ بوتل میں سما گیا۔ یوں ہی دھواں بوتل میں داخل ہوا۔ عباس نے جلدی سے بوتل کا منہ بند کیا اور بادشاہ سلامت کی جانب مڑا، جو حیرت اور پریشانی کے عالم میں کبھی عباس کو اور کبھی اس کے ہاتھ میں موجودہ بوتل کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہاں پر موجود خادمائیں بھی ہکا بکا انداز میں کھڑی تھیں۔ آپ منہ سے ایک لفظ بھی مت نکالیے گا اور صرف چند لمحوں تک اسی عالم میں کھڑے رہیے گا۔ میں ابھی گیا اور ابھی آیا، عباس نے بادشاہ سلامت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور بادشاہ سلامت نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ عباس باہر کی جانب قدم اٹھاتا، اچانک سامنے ایک جھماکہ ہوا اور وہاں ایک نہایت باریش اور پر نور چہرے والے بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ خبردار نوجوان، یہیں رک جاؤ اور اس بوتل کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم ابھی اسی وقت تمہیں جلا کر بھسم کر دیں گے۔ سبز پوش بزرگ نے عباس کی جانب دیکھ کر انتہائی کڑک دار لہجے میں کہا، اور عباس گھبرا گیا۔ اوہ بزرگ محترم، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ یہ دیکھیے، یہ حکیم صاحب ہیں اور شہزادی صاحبہ کا علاج۔ بادشاہ سلامت کہہ ہی رہے تھے کہ بزرگ جلدی سے بول اٹھے، نہیں، یہ حکیم نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے سے مکاشا جادوگر کے حکم سے تمہاری بیٹی کو اغوا کرنے آیا ہے۔ بزرگ بابا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ عباس کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی اچانک بوتل چھوٹ کر نیچے گر گئی، اور اسی اثنا میں اچانک وہاں ایک نیلے رنگ کی چمگادڑ نمودار ہوئی۔ اس سے قبل کہ وہاں موجود کوئی کچھ سمجھتا، نیلی چمگادڑ بجلی کی تیزی سے بوتل پر جھپٹی اور بوتل پنجوں میں دبا کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ مکاشا چال چل گیا، تم اس کو پکڑو، میں ابھی آتا ہوں، بزرگ بابا نے اچانک چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ بھی اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ بادشاہ کی سمجھ میں ابھی تک کوئی بات نہ آئی تھی کہ وہ حیرانی اور پریشانی سے عباس کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ عباس ساری بات سمجھ گیا تھا کہ چمگادڑ یقیناً مکاشا جادوگر کی کوئی کنیز ہوگی جو شہزادی کو بوتل سمیت لے گئی ہے، اور اس سے قبل کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے اس نے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا اور باہر کی جانب بھاگ اٹھا۔ اسی لمحے بادشاہ سلامت کو جیسے ہوش آ گیا۔ ارے ارے، پکڑو پکڑو، اسے جانے نہ پائے، پکڑو پکڑو، بادشاہ سلامت نے اچانک بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ عباس بھاگتا ہوا شہزادی کے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ محافظوں نے اچانک اسے گھیر لیا۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے گھیرا توڑ کر نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ محافظوں نے اسے بری طرح سے دبوچ لیا۔ اسی لمحے بادشاہ سلامت بھاگتے ہوئے باہر آ گئے۔ ان کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ عباس کے چہرے پر موت کی تاریکی پھیل گئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کی گمشدگی کی وجہ سے اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ مار دو اسے ابھی اور اسی وقت اس کی گردن اڑا دو۔
اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، قتل کر دو۔ بادشاہ سلامت نے غصے کی شدت سے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور ایک سپاہی نے جلدی سے میان سے اپنی تلوار کھینچ کر باہر نکال لی۔ یہ دیکھ کر عباس کے چہرے پر چھائی ہوئی تاریکی مزید گہری ہو گئی اور خوف سے اس کا سارا بدن لرز اٹھا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، کچھ مت کہو، اسے چھوڑ دو۔ اچانک وہاں وہی سبز پوش بزرگ نمودار ہوئے اور انہوں نے نہایت تیز لہجے میں کہا، اور سپاہیوں کے ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت بھی چونک اٹھے۔ او بزرگ محترم، آپ، میری بچی کہاں ہے؟ بادشاہ سلامت نے انہیں دیکھ کر نہایت بے چینی اور پریشانی کے عالم میں کہا، میں اسے نہیں بچا سکا، مکاشا جادوگر شہزادی کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے، بزرگ نے پریشانی کے عالم میں جواب دیا، اور بادشاہ سلامت کا چہرہ بجھ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بزرگ محترم؟ میں اپنی بیٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بزرگ محترم، کچھ کیجیے۔ جب ملکہ کو شہزادی کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو وہ بھی رو رو کر اپنی جان دے دے گی۔ بادشاہ سلامت نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ بدبخت شہزادی کو ایسی جگہ لے گیا ہے جہاں ہمارا جانا ممکن نہیں۔ یہ سب کچھ اس بے وقوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ اس مردود جادوگر کی مدد نہ کرتا اور شہزادی کو بوتل میں بند نہ کرتا تو وہ منحوس جادوگر قیامت تک شہزادی کو لے جانے میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ بزرگ بابا نے غصے سے عباس کی جانب گورتے ہوئے کہا، اور عباس نے شرمندہ انداز میں سر جھکا لیا۔ او ہاں، اس نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، ہم اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے، بادشاہ سلامت نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اور ایک محافظ سے تلوار چھین کر جارحانہ انداز میں عباس کی جانب بڑھے، جیسے وہ ایک ہی جھٹکے میں عباس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ جوش میں مت آؤ نوگاش، رک جاؤ، بزرگ بابا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور بادشاہ سلامت فوراً رک گئے۔ ہوش سے کام لو نوگاش، اس نوجوان نے غلطی ضرور کی ہے، مگر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بھی ایک مصیبت میں مبتلا تھا۔ بزرگ محترم نے بادشاہ سلامت کو سمجھاتے ہوئے کہا، کیا مجبوری تھی اسے؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا دشمنی تھی اسے میری بچی سے؟ ہم نے یا ہماری بیٹی نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ بادشاہ سلامت نے چیختے ہوئے کہا، اور بزرگ بابا آگے بڑھ کر ان کے کندھے تھپ تھپانے لگے۔ تم نہیں جانتے، اگر یہ ایسا نہ کرتا تو مکاشا جادوگر اسے جان سے مار دیتا، نہ صرف اسے بلکہ اس کے بوڑھے باپ کو بھی ہلاک کر دیتا۔ اس نے اس نوجوان کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ دل سے شہزادی کو ہرگز اس منحوس جادوگر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر اسے بوڑھے باپ کا خیال نہ ہوتا تو یقیناً اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتا اور مر جاتا، مگر شہزادی کو اغوا کرنے کی قطعاً کوشش نہ کرتا۔ اوہ، وہ تو ٹھیک ہے بزرگ محترم، مگر میری بچی، اس کا کیا ہوگا؟ وہ اب واپس کیسے آئے گی؟ بادشاہ سلامت کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ میں لاؤں گا بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ کو واپس میں لاؤں گا۔ نہ صرف میں شہزادی صاحبہ کو واپس لاؤں گا بلکہ اس بدبخت جادوگر کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ عباس نے انتہائی جوش کے عالم میں جواب دیا، تم بکواس مت کرو، لے جاؤ اسے اور اسے قید خانے میں ڈال دو، اور اس وقت تک اسے بھوکا پیاسا رکھو جب تک میری بیٹی واپس نہیں مل جاتی۔ جاؤ، لے جاؤ اسے، بادشاہ سلامت نے بری طرح گرجتے ہوئے کہا، اور سپاہی عباس کو بری طرح گھسیٹنے لگے۔ عباس سیکھتا چلاتا رہا اور بزرگ بابا سے درخواست کرتا رہا، مگر اس مرتبہ بزرگ بابا خاموش رہے۔ انہوں نے سپاہیوں کو منع نہیں کیا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سپاہی عباس کو بری طرح سے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور اسے لے جا کر ایک کال کوٹری میں بند کر دیا۔ عباس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ابھی جائے اور جا کر اس بدبخت جادوگر کے ٹکڑے اڑا دے، مگر وہ بے بس تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اچانک اس پر نیند کا غلبہ سا طاری ہونے لگا۔ اس نے سر جھٹک کر نیند دور کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا اور وہیں کوٹری کی دیوار سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ اسے سوتے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے خواب میں وہی سبز پوش بزرگ نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھ کر عباس چونک اٹھا۔ اوہ بزرگ بابا، آپ یہ دیکھیے میری کیا حالت ہو رہی ہے، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر تو نہیں کیا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ عباس نے انہیں دیکھ کر غمگین لہجے میں کہا، اور بزرگ بابا مسکرا دیے۔ میں جانتا ہوں بیٹا، اس لیے تو میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، بزرگ بابا نے مسکراتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا،
او بابا جلدی کیجیے، اس گندی بدبودار کوٹری میں میرا دم گھٹ رہا ہے، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں بابا، میری مدد کیجیے، میں باہر نکل کر اس منحوس جادوگر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں جس نے میری زندگی اجیرن کر رکھ دی ہے، اور چونکہ شہزادی صاحبہ میری وجہ سے اس جادوگر کے قبضے میں چلی گئی ہے، اس لیے میں خود کو انہیں اس بدبخت کے چنگل سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ عباس نے بے حد پرجوش لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، اب یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، چونکہ ایک تو شہزادی تمہاری وجہ سے اغوا ہوئی ہے، اسی لیے اب تم پر فرض بھی بنتا ہے کہ تم شہزادی کو واپس لاؤ۔ دوسری بات یہ کہ مکاشا جادوگر نے تم سے جھوٹ کہا تھا، وہ شہزادی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اصل میں وہ، یہ کہتے کہتے بزرگ بابا نے اصل حقیقت بتا دی، جسے سن کر عباس ہکا بکا رہ گیا۔ آخر میں بزرگ بابا یہ کہنے لگے، اور بیٹا ایک بری خبر بھی سن لو، اس بدبخت جادوگر کی کنیز آگ پری نے جب تمہیں اپنے بس میں کیا تھا تو اسی وقت مکاشا جادوگر کی ایک غلام کھوپڑی نے تمہارے غریب باپ کو بھی مار دیا تھا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ ان کی بات سن کر عباس بری طرح سے چیخ اٹھا۔ ہاں بیٹا، اصل میں تمہارا باپ اس جنگل کا راز اچھی طرح سے جانتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس جنگل میں جا کر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، اسی لیے وہ تمہیں کبھی اکیلا نہ جانے دیتا تھا۔ اس دن بھی اس نے تمہیں بے خیالی میں جانے دیا اور تم پھنس گئے۔ مکاشا جادوگر کی کنیز آگ پری نے تمہیں قابو کرنے سے پہلے جا کر تمہارے باپ کو مار دیا اور خود اس درخت پر آ کر چڑھ بیٹھی۔ ان کے قابو میں تم تب ہی آ سکتے تھے اگر تم خود کو آگ پری کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے، چنانچہ اس نے ایک چال چلی اور تم اس کی چال میں آ گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو سب اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ بابا خاموش ہو گئے۔ عباس کے چہرے پر غم و غصے کا طوفان آیا ہوا تھا۔ میں اس آگ پری کو اور مکاشا جادوگر کو نہیں چھوڑوں گا بابا، اب یہ دونوں میرے ہاتھوں ہلاک ہو کر رہیں گے۔ بس ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آپ مجھے اس قید خانے سے نکال دیں، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری جان کیوں ہی نہ چلی جائے۔ عباس نے غصے سے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، میں تمہیں یہاں سے نکال تو دوں بیٹا، مگر یاد رکھنا وہ بے حد خطرناک جادوگر ہے، خاص طور پر اس کا بدروحوں کا جنگل جہاں قدم قدم پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ تم جس مقصد کے لیے بدروحوں کے جنگل میں جانا چاہتے ہو اس کا مکاشا جادوگر کو فوراً علم ہو جائے گا اور وہ تمہیں ہر حال میں ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ بھی ہو بابا، میں موت سے نہیں ڈرتا، آپ مجھے کسی بھی طرح اس جنگل میں پہنچا دیں۔ عباس نے فیصلہ کن اور مضبوط لہجے میں کہا اور بزرگ بابا مسکرا دیے۔ شاباش، اگر تم نے اسی طرح جوش اور جذبے سے کام لیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس نیک مقصد میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب میری بات نہایت غور سے سنو، میں تمہیں یہاں سے آزاد کرواؤں گا اور تمہیں ایک طلسمی قلین دوں گا۔ تم قلین کو حکم دینا، وہ تمہیں فوراً بدروحوں کے جنگل میں پہنچا دے گا۔ بدروحوں کے جنگل میں تمہارے لیے شدید مشکلات پیدا ہوں گی۔ اگر تم چالاکی اور عقل مندی سے کام لو گے تو ان مشکلات پر قابو پانا تمہارے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوگا۔ ہاں، اگر تم کسی شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو فوراً آنکھیں بند کر کے میرا بتایا ہوا یہ اسم اعظم پڑھنا، انشاءاللہ تم ہر مصیبت سے چھٹکارا پا لو گے۔ مکاشا جادوگر نے شہزادی قمر جمال کو جنگل کے وسطی حصے میں ایک درخت کے ساتھ زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ اس حصے کی حفاظت طلسمی ڈھانچے اور آگ پری کر رہی ہے۔ مکاشا جادوگر کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ اب مزید 4 کھوپڑیاں اور ایک ہڈی جڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی طرح سے ہڈی اور 4 کھوپڑیاں اس کی گردن سے توڑ لو تو اس کی آدھی سے زیادہ طاقت زائل ہو جائے گی۔ اس جادوگر کی موت اس کے کانوں میں پڑے ہوئے سونے کے بالوں میں ہے۔ اگر تم پہلے دائیں کان کا بالا اس کے کان سے اتار دو اور پھر بائیں کان کا تو اس جادوگر کی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح آگ پری کی موت اس کے سر پر لگے ہوئے جھومر میں ہے۔ اس کے اترتے ہی پری ایک عام پری بن کر رہ جائے گی، پھر تم اسے نہایت آسانی سے ختم کر سکتے ہو۔ ان تمام باتوں کو ذہن نشین کر لو اور تیار ہو جاؤ۔ اب سے کچھ دیر بعد بادشاہ کے حکم پر تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ تم قید سے نکل کر باہر آؤ گے تو تمہارے لیے ایک سفید گھوڑا تیار ہوگا۔ گھوڑے کے ساتھ ہی تمہیں طلسمی قلین اور ایک تلوار اور ایک کمر بند مل جائے گا۔ تلوار مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گی اور کمر بند اپنی کمر پر باندھ لینا۔
اس کی موجودگی میں تم پر کوئی جادو اثر نہیں ہوگا، تم گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں سے سیدھے ایک میدان میں چلے جانا اور پھر وہاں سے اپنا فضائی سفر شروع کرنا، بزرگ بابا نے کہا۔ پھر انہوں نے عباس کو ایک چھوٹا سا اسم اعظم یاد کروایا اور اسے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی عباس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، وہ اب بھی اسی تاریک کوٹری میں بند تھا۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگا، اس نے جو خواب میں دیکھا کیا وہ سچ ہے یا محض ایک خواب تھا؟ مگر کچھ ہی دیر بعد اسے اس بات کا ثبوت مل گیا کہ یہ خواب نہیں تھا، واقعی اسے قید خانے سے آزاد کر دیا گیا اور باہر لا کر ایک نہایت عمدہ گھوڑا دیا گیا جس کے ساتھ ایک خوبصورت بھورے رنگ کی کمر بندھ گئی تھی جس پر سفید نشان بنے ہوئے، اس کے علاوہ ایک تلوار اور ایک قالین دیا گیا۔ عباس یہ چیزیں لے کر بہت خوش ہوا اور پھر وہ ان چیزوں کو لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔